اللہ جب ہم گئے تھے صبح کی نماز میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں عصر کے بعد پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آن آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور حفاظت کے لیے اس نے فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ احصاها سارا شمار کر کے لکھ دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، جو کچھ نے دنیا میں کیا ہوگا سارا حاضر پائے گا۔ بلا یظلم ربک احدا، تیرا رب ظلم نہیں کرے گا۔ اگر نیکی کی ہوگی نیکی لکھی ہوئی ہے، برائی کی ہوگی برائی لکھی ہوئی ہے۔ جو قومیں نیکی چھوڑ کے بدی میں آ جاتی ہیں، گناہ میں آ جاتی ہیں، اور جو قومیں اللہ کی اطاعت چھوڑ کے نافرمانی میں آ جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان پر کیا کرتا ہے؟ عذاب مسلط کرتا ہے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں، من دونہ ہی، اس کے علاوہ، من وال، کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو پھیر دے، ٹال دے، نہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے جو بجلی آسمانوں پر لاتا ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، یمسی السحاب الثقال، جس نے یہ بھاری بادل پیدا کیے، پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ لہو، اسی کے لیے، معقبات، چوکیدار ہیں، یعنی اسی کے چوکیدار ہیں۔ کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ فرشتے اسی کے چوکیدار ہیں۔ من بین یدیہ، ایک آگے اس کے یعنی انسان کے، ومن خلفہ، اور ایک پیچھے اس کے، یحفظونہ، حفاظت کرتے ہیں اس انسان کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا سورۃ قاف آیت نمبر 17-18، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بٹھا دیے؟ فرشتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ لکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو یہ فرشتے ایک لکھنے والے اور دوسرا آگے اور پیچھے حفاظت والے اپنی جگہ پہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں فرشتوں کی کیا ہوتی ہے؟ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جو دن کے فرشتے ہیں وہ عصر کو واپس جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم جو گئے تھے، ڈیوٹی لگی تھی، میرے بندوں کو کس حالت میں پایا تھا؟ وہ آئے کب تھے؟ صبح۔ گئے کب آئے؟ عصر کو۔ اللہ جب ہم گئے تھے صبح کی نماز میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں عصر کے بعد پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے انسان کے نامہ اعمال، وہ جا کے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا جو کرامن کاتبین بٹھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا ضرورت ہے اللہ کو بٹھانے کی؟ اللہ کے پاس تو بہت قدرت ہے، ہاں جی، اس کو کیا ضرورت ہے بٹھانے کی؟ ٹھیک ہے جی، تو ساری چیزیں ہیں، اس کی قدرت کاملہ بھی موجود ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، اور حفاظت کے لیے اس نے فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں، اور تمہاری نیکی بدی لکھنے کے لیے بھی بٹھا دیے ہیں۔ ایک کمرے میں ایک لڑکی اور ایک مرد کو بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے کمرے کے اندر کیمرہ لگا دیا ہے، وہ قریب آئیں گے؟ لیکن ہمارے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم برائیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یحفظونہ،
मिन अमरिल्लाह। बाकी रिवायात कई हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुकर्रर किए, कितने हैं क्या है कोई तादाद नहीं है। किरामिन कातिबिन है, दाएं कंधे के ऊपर बाएं कंधे के ऊपर, दाएं वाला क्या लिखता है, नेकियां लिखता है, बाएं वाला क्या लिखता है। यही है ना, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएंगे ववजदू मा अमिलू हाज़िरा मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा। तो इस किताब ने जो रजिस्टर हैं जिस तरीके के भी होंगे, वो जब रखे जाएंगे बंदा देखेगा इसने तो छोटी बुराई भी नहीं छोड़ी और बड़ी भी नहीं छोड़ी, इल्ला अहसाहा, सारा शुमार करके लग दिया। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ उसने दुनिया में किया होगा सारा हाजिर पाएगा। भला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब जुल्म नहीं करेगा। अगर नेकी की होगी नेकी लिखी हुई है, बुराई की होगी बुराई लिखी हुई है। इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपना नामाल काफी है। और अल्लाह तबारक व तआला 15 पारे में कहते हैं हम वो नामाल इनके गले में लटका देंगे। बहरहाल इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ला युगय्यिरु, नहीं बदलता, मा बिकौमिन, किसी कौम की हालत को, हत्ता युगय्यिरु, यहां तक कि वो बदल लें, मा बि अनफुसिहिम, जो उनके नफ्सों में है। यहां इनफिरादी नहीं इज्तिमाई, जो कौमें नेकी छोड़ के बदी में आ जाती हैं, गुनाह में आ जाती हैं, और जो कौमें अल्लाह की इताअत छोड़ के नाफरमानी में आ जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उन पर क्या करता है, अजाब मुसल्लत करता है, अपनी नेमतें नहीं देता, रहमतें नहीं भेजता, जब तक वो अपने आप को ठीक ना कर ले। हालत हमारे सामने है, इनफिरादी नहीं इज्तिमाई। अक्सरियत किस में है, बुराई में, अक्सरियत किस में है, नाफरमानी में। कम को छोड़ो, थोड़े को छोड़ो, थोड़े तो अच्छे रहेंगे अपनी जगह पे। अक्सरियत, अजाब जो आता है ना, वो अक्सरियत नाफरमान होती है, अक्सरियत गुनहगार होती है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हलाक हो जाएंगे और हम में अच्छे लोग भी होंगे? आपने फरमाया हाँ, गुनाहों की वजह से। इनफिरादी, एक बंदा कह रहा है जी मैं तो अपना अल्लाह कर रहा हूं, मेरे ऊपर क्या अज़ाब आएगा। उस तरह की मिसाल है, सुक्की नाल सिन्नी, सुक्की नाल सिन्नी भी रगड़ी में दी है। लेकिन जो हमारा काम था बुराई से रोकना, अमर बिल मारूफ, वो हमने नहीं किया, तो इसलिए वो इनफिरादी है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कौमों को तंबीह कर रहे हैं कि जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे, नेकियों की तरफ नहीं आओगे, अल्लाह की इताअत की तरफ नहीं आओगे, अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी हालत नहीं बदलेंगे, अपने इनाम व इकराम नहीं फरमाएंगे। वइज़ा अरादल्लाहु, और जिस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला इरादा करता है बिक़ौमिन, किसी कौम के साथ, सूअन, बुराई का यानी अजाब का, फला मरद्द लहु, तो उसके अजाब को कोई टाल नहीं सकता, कोई फेर नहीं सकता। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, वमा लहुम, और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं, मिन दूनिही, उसके अलावा, मिन वाल, कोई कारसाज, कोई मददगार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह के अजाब को फेर दे, टाल दे, नहीं। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, युरीकुमुल बरका, दिखलाता है तुमको बिजली, बर्क, बिजली, खौफन, जिससे तुम क्या करते हो, डर महसूस करते हो, व तमा, और उम्मीद भी रखते हो। क्या माना, ये भी अल्लाह की कुदरत है, जो आसमानों पे बिजली चमक रही होती है, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। और इसके साथ बिजली की जब तुम चमक देखते हो क्या करते हो, डरते भी हो, उम्मीद भी रखते हो। क्या माना, बारिश होगी, फसलें लहराएंगी, उम्मीद है अल्लाह की रहमत। डरना क्या है, बारिश हो गई, सैलाब का खतरा है, नुकसान का खतरा है। यहां अल्लाह समझाना क्या चाह रहा है, मिसाल देके, इंसान तेरी जिंदगी में उम्मीद भी हो, डर भी हो। जिस तरह बिजली देख के इंसान उम्मीद भी रखता है, डर भी, तो इंसान तेरी जिंदगी जो गुजरे ना,
اس میں اللہ کے ساتھ امید بھی ہو اور اس کا ڈر بھی ہو. یہ ہے. اچھا آگے دیکھیں وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پیدا کرتا ہے السحاب بادل الثقال بھاری، یعنی پانی سے بھرے ہوئے. یہ اس کی طاقت نہیں ہے. اتنے پانی سے بھرے ہوئے بادل کس نے اٹھا دیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. هو الذی، وہی ذات ہے جو بجلی آسمانوں پر لاتا ہے. هو الذی، وہی ذات ہے ينشئ السحاب الثقال، جس نے یہ بھاری بادل پیدا کیے پانی سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر دیکھیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے ہونا خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. حالی صاحب نے یہ فرمایا تھا، تو اسی آیات کی انہوں نے تشریح کی تھی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، وہ ٹل نہیں سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.